خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول تحفہ، مبارک پرچہ امتی کے لیے، سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے، اگر کسی شخص کو خواب میں دفن کیا ہوا خزانہ ملتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سیگمنٹ آج کون ہے؟ محمد ریاض اتاری۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ سیگمنٹ آپ کے پیغامات، سیگمنٹ آئیے ہم سے بات کیجیے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا حرام کھانے اور جھوٹ بولنے سے برے اور خوفناک خواب آتے ہیں؟ سیگمنٹ خواب ہی خواب، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مبارک پرچہ امتی کے لیے، قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا رسول اللہ۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ درود پاک پڑھنا کتنا بابرکت اور کتنا شاندار عمل ہے۔ اے کاش کہ ہم اپنے شب و روز میں کچھ وقت مخصوص کر سکیں اور درود پاک اس میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام ہی ناظرین درود پاک کی کثرت کریں، اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل کریں اور آخرت میں بھی۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات کی جانب۔ دنیا بھر سے لوگ اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہم تک سوالات پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا سوالات ہیں۔ جی، خوابوں کی تعبیریں۔ میرا نام افتخار امان ہے۔ میرا سوال ہے، اگر خواب میں بند گوبھی کے ساتھ گوشت ملا کر کھایا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جناب اچھا ہے، اور گوشت میں بھی ظاہر ہے کہ کیٹیگریز ہیں کہ کس چیز کا گوشت وہ کھا رہا ہے اور کس طور پر کھا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کچا گوشت کھانا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، لیکن پکا ہوا گوشت جیسا کہ سائل نے کہا تو یہ رزق میں وسعت اور نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ ایک تو ہم نارملی جو پکا کر کھاتے ہیں، اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھاتا ہے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے عام پکے ہوئے گوشت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ لیکن جس طرح کا سوال کیا گیا ہے تو اس میں بھنے ہوئے گوشت کا تذکرہ تو نہیں ہے، بہرحال پھر بھی یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی اچھا خواب بیان کیا جائے، یعنی اس کی تعبیر اچھی اور پازیٹیو بہتر بیان کی جائے، تو اللہ پاک کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جو شکر کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ مزید میرا نام محمد بلاول ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اور بیر کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، یہ بتا دیجئے۔ بیر اگر پکے ہوئے ہیں تو ان کا کھاتے ہوئے دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ البتہ بعض علماء نے فرمایا کہ بیری کا جو درخت ہے اس کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، اور بعض نے اس کو بیماری لاحق ہونے سے بھی تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا اگر بیری کا درخت دیکھا ہے
تو یہ بہتر نہیں ہے. البتہ پکے ہوئے بیر جو پھل ہے، جو فروٹ ہے، وہ اپنے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا یا اس کا حاصل کرنا، یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوا کرتا ہے. مزید محمد فضیل رضا اتاری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرے ایک دوست نے خواب میں خوبصورت چابی دیکھی. اس کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا اس کی آنکھ کھل گئی. اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. اگر کوئی اسپیسیفک جگہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا کہ وہ کس جگہ کا تالا کھولا، اس جگہ کے ساتھ خواب دیکھنے والے کا کیا کنسرن تھا. بہرحال یہ نہ بھی ہو تو تالے کا کھلنا یہ پازیٹیو ہے اور اچھی اس سے تعبیر لی جاتی ہے. مشکل کے آسان ہونے اور کسی اگر آزمائش میں کوئی شخص گھرا ہوا ہے تو اس سے چھٹکارا پانے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر وہ کسی مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، دشواری میں تھے، تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ عز و جل عافیت کا اور بہتری کا سامان ہوگا. اچھا خواب ہے. مزید میرا نام سید اسد رضا اٹاری ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ کافی ڈیٹیل ہے اس کے جواب میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ خواب اللہ پاک کے جانب سے دکھائے جانے والے ایک حیرت انگیز چیز ہے. بعض اوقات یہ اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ برا ہوتا ہے. بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض اللہ پاک کی جانب سے نعمت ہوا کرتے ہیں. بعض وہ خواب ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، اور اس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو اشارے انسانوں کے لیے ہیں اس کے اندر، تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. یعنی کہ غالب یہی ہے کہ ویسا ہی ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو، اس کا برعکس ہونا بھی پاسبل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے. دوسرا، اس کی حقیقت کے اعتبار سے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اقوال صحابہ کے اندر ہمیں خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق بہت کچھ ملتا ہے. بہت ڈیٹیل ہے. قرآن پاک میں انبیاء کرام کے خواب کا بھی تذکرہ ہے. خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خواب صحابہ کرام کو بیان فرمائے. صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعبیر ارشاد فرمائی. صحابہ کا آپس میں خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق گفتگو کرنا اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق بہت کچھ ہمارے ائمہ کرام نے بھی، تابعین، اور پھر اس کے بعد آج تک بزرگان دین اس پر کلام کرتے چلے آئے ہیں. تو یہ اس کی ایک مختصر سا تعارف کہہ لیں. البتہ اچھا خواب جب بھی دیکھیں تو اللہ پاک کی نعمت سمجھیں، اور اگر کوئی برا خواب ہے تو شیطان سے پناہ مانگے کہ جس طرح جاگتے ہوئے ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح سے سوتے ہوئے بھی ہمارے لیے وہ آزمائش کا سامان کرنے کی کوشش کرتا ہے. مزید اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اسے کسی نے بکرا دیا ہے اور اس نے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری ہے، تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجئے. دیکھیے، اگر اس طرح سے اس نے اس کو ذبح کیا ہے کہ اس کا وہ گوشت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا ہے اور اس کا وہ گوشت حاصل کرتا ہے اور جو بھی اس کے اعضاء کھانے کے قابل ہیں، تو یہ دو نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ جانور کو ذبح کرتا ہے لیکن اس کی نیت گوشت کا حصول نہیں ہے، ویسے ہی کرتا ہے، تو یہ ظلم سے تعبیر کی جاتی ہے. اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اطراف پر غور کرے، اپنے ساتھ جو متعلق افراد ہیں، لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کہیں حق تلفی میں مبتلا نہیں، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جو کسی کی حق تلفی پر مشتمل ہو. تو ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ظلم کا جب لفظ آتا ہے تو عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس سے مراد قتل کرنا ہے یا کسی کو مارنا ہے یا کسی کا مال چوری کر لینا یا چھین لینا ہے. یہ بھی ظلم میں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی طرح کا اگر حق کسی پر آتا ہے، خواہ اس کا تعلق مال سے ہو، عزت سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اب اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو یہ بھی ظلم کی ایک کیٹیگری ہے. تو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کی حق تلفی میں مبتلا تو نہیں. مزید میرا آج کا سوال یہ ہے کہ خواب میں بہت زیادہ انڈے دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ ڈیفرنٹ ہے. انڈا کس صورت میں دیکھا
اس کے اندر کی کیفیت، زردی کی کیفیت کیا تھی، زردی کی کیفیت اگر بدل گئی ہے اور خاص طور پر اگر وہ خون میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ انڈا جب اندر سے خراب ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات خون کی طرح وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے اندر کا جو مواد ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت برا ہوتا ہے اور اس میں آزمائشیں بھی ہیں، کافی نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بعض اوقات انڈے کا دیکھنا بچے پر بھی دلالت کرتا ہے، کسی کے یہاں ولادت کے سلسلہ ہے اور وہ دیکھتا ہے تو اولاد سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، تو جیسا شخص ویسی کیفیت۔ مزید خواب کچھ یوں ہے کہ انجان خیمے میں ہوں، کچھ دیر کے بعد باہر نکلتا ہوں، دوست ساتھ جاننے والے ہیں لیکن جگہ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی تعبیر بتا دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ انجان جگہ پر، ایسے مقام پر کہ جہاں بندے کو معلوم نہیں کہ میں کہاں پر ہوں، جگہ کیا ہے، یہ دو اعتبار سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی نیک شخص ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرے تو اس کے لیے کسی انجان جگہ پر ہونا یہ دنیا سے بے رغبتی کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور اگر ایک عام آدمی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو اس کے لیے یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے جو ہے وہ خواب دیکھنے والا غور کر لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بری تعبیر سے پناہ مانگے۔ مزید محمد شمشیر لودھرا، ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ جو کہ دریا سے پانی پی رہا ہے، پانی جو بہت ٹھنڈا اور لذیذ ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، اچھی تعبیر ہے۔ میٹھا پانی نعمت میں اضافے کی علامت ہوتی ہے، اور دریا سے زیادہ مقدار میں پینا اور عالم دین کا پینا انشاءاللہ اس کی مراد کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ جو ان کی خواہش تھی، جو تمنا تھی، اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ مزید میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کہیں گم ہو گیا ہے یا اس کی چیزیں گم ہو گئی ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی خاص چیز ہے جو اس نے خواب میں دیکھی ہے جو گم ہو گئی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کرے اور دیکھے کہ اس کی حفاظت میں کہیں کوتاہی کا شکار تو نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اپنے لیے نقصان کا سامان کر رہے ہوتے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ غور کرتا رہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے تو ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے بالخصوص وہ کوشش کرے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمانے والا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کیا سوالات کیے گئے ہیں۔ اس کا نام ہے آئیے ہم سے بات کیجئے، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے ہفتے بھی پروگرام میں ہم نے سیگمنٹ کو شامل کیا تھا اور کچھ سوالات ہمارے اسلام بھائیوں نے کیے تھے۔ آئیے آج جو بقیہ سوالات ہیں ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہے، ایجاد کرنے والا ہے، تو علم تعبیر کا ایجاد کرنے والے کون تھے، ان کا نام کیا تھا، اور کچھ تعارف ارشاد فرما دیں۔ ماشاء اللہ، بڑا ایک بنیادی سوال ہے۔ اس علم کے اعتبار سے جس شخصیت نے سب سے پہلے اس پر کلام فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ تو تاریخ کے اعتبار سے انبیاء کرام میں سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا اور تاریخ اعتبار سے آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھیں، اس امت کی بات کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، جتنا تمام انبیاء کا علم ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہے، لیکن اس امت کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، عام لوگوں کے اعتبار سے سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ اس علم کے زبردست ماہر تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی مرتبہ آپ نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھے فرشتے نے بھی ایسی ہی تعبیر بیان کی تھی. تو آپ کی موافقت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی. اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں. آپ کے بعد صحابہ کرام میں بھی کئی صحابہ تھے جو اس علم کے بارے میں کلام فرماتے تھے. اور پھر ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین کے اندر آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور اس امت میں آپ کو امام کا درجہ اور مرتبہ حاصل ہے. تو امام المعبرین ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے اولین زمانے میں اس علم کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا. بڑے بڑے اکابر بزرگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے خوابوں کو بیان فرماتے، اور آپ ان کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس علم پر کلام فرمایا. لیکن سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے درمیان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان، اور صحابہ کے بعد امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس علم میں امام ہونے کا درجہ حاصل. اور پھر سینکڑوں بزرگوں نے، جب میں اس کو پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے اس علم پر کلام نہیں فرمایا. بکثرت فقہا جن کا نام بطور فقہ کے مشہور ہے، بطور مفسر کے مشہور ہے، انہوں نے بھی اس علم پر بہت زیادہ کلام فرمایا. میرا نام بابر علی ہے. میرا یہ سوال ہے، کیا برے خواب دوسروں کو بتانا منع ہے؟ اگر ہے تو اس کی وجہ بتا دیں. وجہ یہی ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بیان کی جاتی ہے ویسی ظاہر ہو جاتی ہے. اب بھلے وہ خواب برا ہے لیکن وہ کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے کہ ویسا ہی ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جھوٹا خواب بھی نہیں گھڑنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ یوسف کے اندر لمبا واقعہ ہے. دو قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا، ایک کی تعبیر اچھی بیان کی گئی، ایک کی تعبیر بری بیان کی گئی. تو انہوں نے کہا ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، لیکن پھر ارشاد فرمایا کہ جیسی تعبیر بیان کی ہے ویسا ہی ظاہر ہوگا، اور ویسا ہی ہوا. لہٰذا کسی کو اپنا برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. بہت بہتر ہے کہ اگر کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان ہوگا. ایک روایت ہے اس اعتبار سے، بڑی زبردست روایت ہے. فرمایا کہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم يحدث بها فاذا حدث بها وقعت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پاؤں میں معلق ہوتا ہے جب تک کہ بیان نہ کیا جائے. جب اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو اس کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے. لہٰذا برا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جیسا بیان کیا جائے گا ویسی اس کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے. الحمدللہ آج بھی ہم نے کچھ سوالات کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کے خوابوں کو، خیالوں کو پاکیزہ فرمائے. ہم جو بھی دیکھیں اچھا دیکھیں، جو بھی سنیں اچھا سنیں، اور جو بھی خواب ہم دیکھیں اس کا اچھا اثر ہمارے حق میں ظاہر ہو، اور اللہ پاک کی اس نعمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے، کیونکہ اچھا خواب اللہ پاک کی نعمت ہوا کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیریں، اور اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ آپ کے پیغامات کا. اس میں انشاءاللہ آپ کے پیغامات جو بذریعہ SMS ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ اس کا حصہ بنائیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں کیا کیا سوالات بھیجے ہیں. اسد بھائی، سب سے پہلے میں سوال شامل کروں گا. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ میری عمر 48 سال ہے اور میرے 4 بچے بھی ہیں. میں خواب میں خود کو ٹرک چلاتے
پریشانی کی حالت میں سفر کرتے ہوئے اکثر دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا شعبہ ہی ڈرائیور کا ہو اور یہ ڈرائیونگ کرتے ہوں. اگر کوئی اس طرح کا شخص خواب دیکھتا ہے اور اکثر جیسا کہ انہوں نے بیان کیا تو وہ اس کے عام روٹین کی چیز ہوتی ہے، اور جو ہم دن بھر میں کرتے ہیں، شب و روز کے ہمارے معمولات ہوتے ہیں، تو ایگزیکٹ اسی چیز کو خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اور اگر ایسا نہیں ہے تب بھی اس طرح کا خواب جو ہے وہ کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ہمارا کوئی ایسا دھیان ہوگا، کوئی ایسا خیال ہوگا، کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہوگی، وہ بار بار ہمیں نظر آتی ہوگی. تو اگر اس طرح کے بکثرت خواب نظر آئیں تو ان کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ بہت زیادہ اس کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے حق میں نقصان دہ ہو، تو اس سے اپنی توجہ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال ہمارے پاس بنت خالد عطاریہ ہیں، یہ کوٹ ادو سے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ خواب میں اڑتے ہوئے خود کو دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ پرندے کی طرح اڑ رہی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اگر تربوز اور دودھ پیتے ہوئے خود کو دیکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اڑتے ہوئے پرندے کی طرح صحیح کیفیت میں دیکھنا یہ یا تو سفر درپیش ہونے کی علامت ہے یا حالات کے بدلنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. خواب دیکھنے والے کہ اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں کہ وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور اگر کوئی سفر کا ارادہ تھا تو سمجھیے کہ وہ سفر اب درپیش ہو جائے گا، یعنی آپ سفر کریں گی. اور دودھ کا پینا، تربوز کا کھانا، یہ دونوں تعبیر کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں. نعمت ملنے کی، خوشخبری ملنے کی، اور دودھ بالخصوص جو ہے وہ علم میں، ایمان میں اضافے کا باعث ہوا کرتا ہے. دعا کی قبولیت سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو یہ دونوں تعبیر کے اعتبار سے اچھے خواب ہیں. سوال ہے ہمارے پاس گجر خان سے، اور حسین بھائی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میری امی جان نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت ساری بکریاں ہیں اور وہ گاؤں کے کسی آدمی کی تھی، اور اب وہ ساری کی ساری میرے بیٹے کے پاس موجود ہیں. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. ایک تو ماں نے دیکھا ہے بیٹے کے حق میں، اور بکری ایک اچھا اور پیارا سا جانور ہے اور مبارک جانور شمار کیا جاتا ہے. صحیح. تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے. انشاءاللہ جس کے حق میں دیکھا ہے کہ اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، بہت ساری بکریاں ہیں، تو اللہ پاک اس کے رزق میں اور مال میں اضافہ عطا فرمائے گا. تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، پہلے کم تھا اب بڑھ گیا، تو ہمیں پہلے سے زیادہ بڑھ کر اللہ پاک کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کی حفاظت بھی رہتی ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے. سوال ہے ہمارے پاس کوئٹہ سے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کوئی امرود دے رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ امرود کھاؤ. کوئی نامعلوم اور غیب سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی ایگزیکٹ امرود کی تعبیر بیٹے سے تو نہیں کی جاتی. البتہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور کوئی نیک آدمی ہے، کوئی جس کو آپ نے دیکھا ہے ایک اچھا شخص ہے ظاہری اعتبار سے بھی، تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے آپ کے لیے دعا کی ہو، اور واقعی آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے ولادت کا سلسلہ ہے، تو اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائے. لیکن دعا ہمیشہ یہ کریں کہ ایسی اولاد اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے جو ہمارے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہمارے حق میں بہتر ہو. ورنہ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، حصول کے لیے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی اولاد سے جان چھڑانے کے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور جو بھی صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو تابع فرمان بنائے. بنت الطاف لاہور سے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ خواب میں اکثر راستہ بہت مشکل دیکھتی ہوں. کبھی پانی پر سے گزر کر راستہ ہوتا ہے اور کبھی پل پر چڑھ کر، کبھی پہاڑ پر چڑھنا ہوتا ہے، کبھی پہاڑ سے اترتے ہوئے. تو اس طرح سے میں خود کو دیکھتی ہوں. مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے. دیکھیے یہ تو ایک زندگی
کا ریفلیکشن ہے کہ کثرت اس طرح کے خواب اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے کاموں میں ہرڈلز ہونے، مشکلات ہونے، آزمائشوں کا سامنا کرنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، کچھ صدقہ کریں، اور اگر بالخصوص کوئی نیا ٹاسک ہے، کوئی نیا کام ہے، کوئی اچیومنٹ کرنا چاہتی ہیں تو اس کام سے پہلے صلاۃ الحاجات ادا کر لے. نماز کے احکام نامی امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا صلاۃ الحاجات کیسے پڑھنی ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. تو اس طرح سے آپ نوافل ادا کریں اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. ورنہ جو آپ نے کیفیات بیان کی یہ کاموں میں رکاوٹ پیش ہونے کی علامت ہے. سوال ہے ہمارے پاس ملتان سے، یہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب میں کسی کو مردہ دیکھنا حالانکہ وہ زندہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، جبکہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہوتا. اس کی اور بھی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. تو اس میں ایک تو دراز عمر کی دعا کریں اس مسلمان کے لیے جس کو آپ نے فوت شدہ دیکھا ہے جبکہ وہ حقیقت کے اعتبار سے فوت شدہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے شیئر نہ کریں، کسی سے بھی شیئر نہ کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا اور اس کے لیے دعا ضرور کریں. یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب ہو. سوال ہے ایک اسلامی بہن کا، یہ کہتی ہیں کہ اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ جوتا نہیں مل رہا ہوتا، ڈھونڈتی تو بہت ہوں، مشکل سے ملتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ملتا، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کی دو طرح سے تعبیریں کی جاتی ہیں. ایک تو سواری کے گم ہونے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اگر ان کے ہاں کوئی سواری ہے وہ یہ استعمال کرتی ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دوسرا کچھ آسائشیں دور ہونے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. کوئی ایسی چیز جو ان کے لیے آسائش کا باعث تھی، آرام کا باعث تھی، کسی بھی طرح سے مفید تھی ان کے لیے، تو اس کے ضائع ہو جانے، دور ہو جانے یا اس سے محروم ہو جانے کی یہ علامت ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ عطا فرمائے، اس کا شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہری اسباب سے بھی دیکھ لیں کہ اگر گھر میں سواری ہے جو استعمال کی جاتی ہے تو بالخصوص اس کی حفاظت کے لیے ضرور دھیان دیں. سوال ہے کہ خواب میں کافی بار دیکھا ہے کہ میں کسی سنسان جگہ پر روڈ پر اکیلی ہوتی ہوں اور مسلسل چل رہی ہوتی ہوں، اور یہ خواب میں اکثر دیکھتی ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے پڑھنے اور اسپیچی سننے میں ذرا غور کر لیں کہ آپ کا پڑھنا اور سننا وہ کیسا ہے، اور اگر اس میں کوئی غیر شرعی چیز ہے یا ایسی فضول چیز ہے جو آپ کے لیے دین و دنیا دونوں اعتبار سے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے. اور خاص طور پر اگر ہم مذہبی حوالے سے کوئی چیز پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کی پہلے معلومات کر لی جائیں کہ آیا اس کو سننا درست بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ہمیں حکم ہے کہ کس سے دین حاصل کرتے ہو اس کو بطور خاص ہمیں دیکھنا چاہیے. جب ایک ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کیسا ہے، تو جس سے دین کی بات ہم سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کتنی زیادہ تحقیق کرنی چاہیے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو کیسے پتہ لگے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یا یہ جو اسپیکر ہے یا جو کتاب ہے وہ شریعہ پوائنٹ آف ویو سے کیسی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی سنی عالم دین سے رابطہ کر کے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اور پھر اس کو پڑھنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں زندگی میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے. عبدالرزاق اتاری بھائی، ان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بھائی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ابو جان کو وہ پانی پلا رہے ہیں، جبکہ ابو جان کا انتقال تقریباً 10 سال پہلے یہ ہو چکا ہے. تو ایسے خواب کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ پازیٹیو ہے، اچھا ہے. فوت شدہ کو کسی ایسی چیز کھاتے یا پیتے دیکھنا جو کہ مفید ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور وہ عافیت میں ہوگا. اصال ثواب بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں.
خواب اچھا ہے. 2 سوال ایک ساتھ ایک بھائی نے ہم سے پوچھے ہیں. کہتے ہیں کہ میں کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا ہے کہ کسی بھائی کے ساتھ میں کراچی جا رہا ہوں جبکہ ظاہری طور پر ایسے کوئی اسباب نہیں ہے. ایک تو اس کی تعبیر بتا دیجئے. دوسرا ایک اور خواب ہے کہ میں نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میری چھوٹی عمر میں ہی شادی ہو رہی ہے. یہ خواب آج سے پہلے میں نے کسی کو نہیں بتایا, تو آپ اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے. آج سے پہلے نہیں بتایا اور آج سب کو بتایا. آج سب کو بتا دیا. اچھا, جو کراچی والی بات ہے تو کوئی خیال ہوگا ذہن میں, ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی رہتا ہو تو کراچی کا تصور یا اس کی گفتگو یا تذکرہ تو ایک عمومی سی بات ہے, تو بعض اوقات کوئی خیال ہوتا ہے وہ ہمیں خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. اور شادی کا معاملہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اب آپ کی شادی ہو چکی ہو, تو چونکہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے گھر میں, جب جیسی شعور پیدا ہوتا ہے تو بچوں میں بھی سمجھداری کی عمر کو جیسے پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بھی ایک میٹر ہے جو زندگی کے اندر ہوا کرتا ہے, تو وہی چیز جو ہے وہ ذہن میں ہوتی ہے تو خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے. اور شادی اگر ہو چکی ہے کسی کی اور پھر بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو یہ اچھی خبر سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے, خوشخبری سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اللہ پاک کوئی اچھی خبر اس کو سنائے گا, اس تک پہنچے گی, تو پازیٹیو اس کو سمجھا جاتا ہے. اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے. آخری سوال ہم شامل کریں گے. یہ سوال ہے زین علی بھائی کا. یہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں, تو خود کو مکہ مکرمہ میں دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے سر بھائی؟ ماشاء اللہ, بہت مبارک ہے, بہت ہی زبردست اور خوبصورت یہ خواب ہوا کرتا ہے. اللہ پاک حقیقت میں بھی مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے گا. ایک تو یہ اس کی تعبیر ہے. دوسرا امن کی علامت ہوتی ہے. اگر کسی خوف میں مبتلا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے امن نصیب ہوگا, اور حرم کعبہ میں خاص طور پر اپنے آپ کو دیکھنا, یہ امن, رزق میں وسعت, بیمار ہے تو اس کے لیے شفا, پریشان حال ہے تو اس کے لیے پریشانی سے چھٹکارے کی علامت ہے. تو مکہ پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہت ہی زبردست ہوا کرتا ہے. ماشاءاللہ, مکہ طیبہ, مکہ مکرمہ کی بھی تعبیر مل گئی دیکھنے کی. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہوا, لیکن پروگرام کا بقیہ حصہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھانا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اب ایک زبردست اور دلچسپ سیگمنٹ کی طرف, جس میں مولانا اسد مدنی ڈائریکٹ اسلامی بھائیوں سے جو خوابوں کی تعبیریں کال کے ذریعے سے جاننا چاہتے ہیں ان کو خوابوں کی تعبیریں بیان فرمائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے جو آڈیو سوالات اس وقت آپ ہمیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کی جائے گی. اور آج اس سیگمنٹ کے اندر آپ نے جو ہمیں پیغامات بذریعہ SMS پہنچائے ہیں, انشاءاللہ ہماری ٹیم کے ذریعے سے بذریعہ SMS ان کی تعبیر آپ کو آپ کے نمبر پر انشاءاللہ ارسال کر دی جائے گی, بھیج دی جائے گی. تو آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کون ہے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بڑھتے ہیں آج کالر سے بات کرنے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون ٹیلی فون پر رابطے میں آتے ہیں. اور اس کے لیے چونکہ بہت سارے ناظرین ہوتے ہیں, کالرز ہوتے ہیں, تو ہم سلیکٹڈ اسلام بھائیوں سے بات کر پاتے ہیں. کچھ پرچیاں نمبرز کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں. تو جی, تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کالر نمبر 18 سے 18 نمبر کالر سے. کال ملائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ محمد ذیشان اطاری, کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. ذیشان بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اسد بھائی, کچھ عرصہ پہلے یعنی 1-1.5 ہفتہ پہلے والدہ کے خواب میں چھپکلیوں کا جھنڈ دکھا گیا. یہ پوری دیوار پہ چھپکلیاں جمع ہے اور یعنی منہ کھول رہی ہے ان کی طرف. چھپکلی کا دیکھنا خواب میں یہ ایک برے شخص کی علامت ہوتی ہے. ایسا شخص کہ جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے اور اچھا نہیں ہے, بد باطن کہہ لیں, بد اخلاق کہہ لیں. تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی صحبت پہ غور کرے, اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرے, بات چیت کس کے ساتھ رہتی ہے, کس کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے زندگی میں کہ جو اچھا نہیں ہے, نیک نہیں ہے, تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. تو آپ کے والدہ نے دیکھا ہے تو مدنی ماحول
اسلامی بہنوں کا جو ماحول ہے اس میں رہیں تو انشاءاللہ یہ زیادہ مفید ہوگا. ویسے غور کریں، عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے کہ مختلف عورتوں کے ساتھ رہتا ہی ہے، تو یہ غور کریں گی تو انشاءاللہ اگر کوئی ایسی صورت ہوگی تو اس سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا. اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو شاد و آباد رکھے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہماری بات ہوئی، اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس سے ہم بات کر سکیں گے. 16 نمبر پرچی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، کون بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. محمد ذیشان خیریت کر رہا ہوں فیصلہ آباد. جی ذیشان بھائی، کیا خواب پوچھنا چاہیں گے؟ آپ نے وقت دیا. میں نے پچھلے دنوں خواب دیکھا تھا کہ گھر میں تھا، وہ 8:30 کے قریب جی وہ سورج اوپر چڑھا ہے کافی بلندی پہ، سامنے درمیان آسمان میں ہے، لیکن ٹائم ابھی صبح کا ہے اور لوگوں کا میں نے شور سنا. میں گھر میں ہوں، لوگ باہر کو نکل رہے ہیں جیسے کچھ مطلب مصیبت میں ہوں یا ایسے. پھر ساتھ ہی کوئی آ کے مسجد میں اذان دینا شروع کرتا ہے. میں باہر نکلتا ہوں کہ کیا ہوا، یہ اذانیں شروع ہوگی اس وقت میں. تو باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو سورج بالکل سر پہ ہے اور لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سورج گرہن لگنے لگا، لیکن وہ دونوں پوری طرح چمک رہے تھے. اچھا. اور ساتھ ہی میں نے مغرب کی جانب دیکھا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو وہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ دو مدم سے سورج یا سورج کی روشنی جیسے غروب ہونے والی ہو نا، اس طرف یوں نظر آ رہا ہے مجھے. اچھا. تو اس سے میں بھی ڈر گیا، لوگ بھی کافی ڈرے ہوئے تھے، تو اسی ڈر سے پھر میری نا آنکھ کھل گئی. ذیشان بھی آپ کی کیا مصروفیات کیا ہیں؟ میں ادھر مسجد میں وہاں امامت بھی کرتا ہوں، ساتھ ادھر المدینہ علمیہ میں بھی میری ڈیوٹی ہوتی ہے. شادی شدہ ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ. بچے امید سے بھی ہیں. اچھا صحیح. تو جو آپ نے خواب کے اندر جو لوگ دیکھے آپ کے ساتھ تھے، تو وہ لوگ آپ انہیں ویسے بھی جانتے ہیں، اہل علاقہ تھے یا ویسے ایک؟ جی مسجد کے قریب والے لوگ تھے اور اسی مسجد میں آ کے اذان دی نا، جس نے اذان دی اسے بھی میں جانتا ہوں. صحیح، ٹھیک ہے. اور یہ سورج گہن کی جو کیفیت یا جو لوگ بات کر رہے تھے وہ بھی اسی علاقے میں بات کر رہے تھے کہ مسجد کے اطراف میں؟ جی جی. اچھا. ایسا ذیشان بھائی کہ جو آپ نے کیفیت بیان کی ہے تو اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں یا اس جگہ پر کوئی آزمائش اجتماعی طور پر واقع ہو سکتی ہے. اور آپ ماشاءاللہ امام بھی ہیں، تو بہت بہتر ہوگا کہ اس نیت سے کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے، اجتماعی طور پر کوئی دعا کی صورت کر لی جائے اگر حالات سازگار ہوں اور ممکن ہو، جو بھی اس وقت کی SOPs ہیں اس کے مطابق. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی آزمائش تھی تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے گا. اور کچھ رائے خدا میں سب مل کر کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اہل علاقہ پر آنے والی مصیبتوں سے حفاظت کا سامان رہے گا. یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا تھا؟ یہ میں نے پچھلے ہفتے دیکھا، پچھلے ہفتے میں نا. اچھا، کس ٹائم پر دیکھا تھا؟ صبح تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے عرض کی ہے اس پر عمل کر لیں اور اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں تو انشاءاللہ خیر کا سامان ہوگا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں سے بات کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں سے ہماری بات ہو جایا کرے. کچھ اسلامی بھائی رہ بھی جاتے ہیں تو بہرحال وقت کی جو ہے وہ قلت اپنی جگہ پہ رہتی ہے. اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ عز و جل اب آپ سلسلے میں مزید جو سوالات وغیرہ ہوں گے وہ ملاحظہ فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. جی ایک وضاحت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ تو سیگمنٹ تھا، یہ ریکارڈڈ تھا اور ہم آف ایئر کچھ کالرز سے بات کرتے ہیں اور ان کو پھر ہم ریکارڈ کر کے تفتیش کر کے اس کو آن ایئر کرتے ہیں. یہ اس لیے وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لائیو بات ہو رہی تھی. لائیو بات کرنے میں ذرا ہم احتیاط کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، احتیاط کے پہلو ہوا کرتے ہیں.
لیکن یہ کہ اس سے ذرا کالرز خوش ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہم سے یہ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ ہماری بات ہو جائے. تو ابھی بھی اگر آپ اس سیگمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کے ذریعے یا جو بھی اس وقت ذرائع آپ کے پاس ہیں کال کرنے کے, آپ کال کر کے اپنا نام اور نمبر بتا دیجئے تو ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لے گی. جب بھی ہم نے یہ ریکارڈنگ کی ہے, 1-2 دفعہ ہی کی ابھی تک, تو اس میں نام تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہم کچھ ہی اسلامی بھائیوں سے بات کر سکتے ہیں. تو بہرحال ایک کوشش ہے ایک انٹریکشن زیادہ رہے اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ناظرین کو فائدہ پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش سمجھ لیں اس کو. بڑھتے ہیں آج کی آڈیو کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کالرز نے کیا سوالات پوچھے ہیں. جی, میرا نام عبد الوحید ہے, اصل ابدال سے بات کر رہا ہوں. اور میری بیٹی یہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے نانا نانی جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور خواب میں آتے ہیں, کبھی وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں. آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. تو بہرحال جو بھی کیفیت ہو, اگر واقعی وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے. مردے کا دوبارہ مرتے ہوئے دیکھنا تو یہ ظاہر ہے کہ خلاف واقع چیز ہے. آلریڈی جو فوت ہو چکا ہے تو اب وہ دوبارہ کیا فوت ہوگا. تو دعا کریں, ایصال ثواب کریں, پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت ہوگا. یاد رکھیے کہ جو بھی دنیا سے چلا گیا نا, اب اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے, قیمتی چیز ہے, اس کی ضرورت کہیں, اس کے لیے آسائش کہیں, اس کے لیے جو بھی کہیں, نعمت کہیں, وہ مسلمانوں کی دعا ہے. اور یہ بہت بڑی اس کے لیے ایک نعمت ہوا کرتی ہے اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو خاص طور پر اپنے فوت شدہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, تو ان کے لیے دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے. مزید خواب میں چوہے دیکھنا کیسا ہے؟ برا ہے. بد باطن شخص کی علامت ہوتی ہے, ایسا شخص کہ جو ظاہر میں کچھ ہے, دل میں کچھ رکھتا ہے اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھے, کہ لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا ہے, اس پر غور کرے تاکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے اس کی زندگی میں, اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے. ویسے تو ہمیں جو مسلمان کو ایک تربیت ہے وہ ہے یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے, ایسوں کے ساتھ انٹریکشن اور ہمارا عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے زندگی میں کہ جو نیک نہیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پرواہ نہیں کرتا, وہ آپ کی اور میری کیا پرواہ کرے گا. یہ سمجھے کہ ایک بیسک ایک باٹم لائن ہے جس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں, اور انشاءاللہ اچھی صحبت ہوگی تو اچھے نتائج ہمارے لیے ظاہر ہوں گے. نیکسٹ کال. مجھے خوابوں کی تعبیر میں یہ جاننا ہے کہ میں نے اپنے بالوں کو سب خواب میں سفید دیکھے ہیں, تو پلیز براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے. بالوں کا سفید دیکھنا دو اعتبار سے اچھا ہے. ایک تو لمبی عمر کی بھی دلیل ہوتی ہے, اور بعض اوقات یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ پاک عزت عطا فرمائے گا اپنی کمیونٹی میں, اپنے ماحول میں, جہاں پر بھی وہ رہتا ہے, اپنا وقت گزارتا ہے, تو اللہ پاک وہاں پر اس کو عزت عطا فرمائے گا, اس کے منصب میں, عزت میں, اکرام میں اضافہ ہوگا. تو اچھا خواب ہے, اور جب بھی اچھا خواب دیکھیں اللہ پاک کا شکر بجا لائیں. نیکسٹ. قبلہ ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا تھا, اسی حوالے سے عرض کرنی تھی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے صحن میں پانی کھڑا ہے نا, اور اس کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ اس میں کیا اشارہ ہے, رہنمائی فرماتے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بہت مبہم سا ہے. پانی کی کیفیت کیا تھی؟ صاف پانی ہے, گندا پانی ہے, کیا ہے وہ, جوہر کی طرح ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ بیان کرنی چاہیے تھی. البتہ اس طرح کا اگر کوئی خواب دیکھیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت ضرور کریں, کچھ صدقہ کر دیں تاکہ اس کے برے اثر سے حفاظت رہے. مزید. میں محمد وقاص خطابی چشمہ میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ خواب میں خرگوش کا دیکھنا کیسا ہے؟ خرگوش کا دیکھنا اچھا ہے, ایک حلال جانور ہے. اچھا, بعض ایسے جانور ہیں کہ جن کے حلال ہونے پر عام لوگوں کو سب کو معلوم نہیں ہوتا اور حیرت ہوتی ہے. تو جیسے کہ پرندوں میں طوطا بھی حلال ہے, خرگوش بھی حلال ہے جانوروں میں. تو بہرحال ایک حلال جانور ہے اور اس کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے.
अच्छी खबर पहुंचने की अलामत है। मजीद मोहम्मद बिलाल अत्तारी लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। मोहम्मद असद अत्तारी मदनी से ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछना था कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनकी बच्चों के वालदा ने ख्वाब देखा है कि उनकी जो सास हैं वो फौत हो चुकी हैं चंद दिन पहले ना, तो उनके फौत होने के चंद दिन बाद ही उन्होंने ख्वाब देखा है कि वो उनके ख्वाब में आकर रो रही हैं और रोते हुए ये कह रही हैं कि मैं तो दुनिया से चली गई हूँ, लेकिन तुम घर की बड़ी हो, सबका ख्याल रखना, सबके साथ उसने सलूक से पेश आना। तो इस बारे में ये ताबीर फरमा दें कि रोते हुए ये कह कर गई है, तो इसकी क्या ताबीर होगी? हाँ, इससे तशवीश मालूम हो रही है आपकी आवाज़ से भी, सुनने से। तो ज़रूरी नहीं कि उन्हें किसी ख़ास चीज़ पर तशवीश है। जब भी उन्होंने ख्वाब में आकर कहा है, बड़े होते हैं घर के और इस तरह की गुफ्तगू चूँकि घर में की जाती है, समझाया जाता है, बातचीत वगैरह की जाती है, तो वही चीज़ जो है वो ख्वाब की शक्ल में नज़र आई। अलबत्ता चूँकि एक ख्वाब में आकर बात हुई है तो मज़ीद गौर करना चाहिए अपने घर के मामलात पर, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी मिलजुल कर रहते हैं, तो उसमें हम बेहतर से बेहतरीन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात को, अपनी चीज़ों को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर ज़रूर गौर करें। अलबत्ता इसमें कोई तशवीश में मुब्तला होना इसकी कोई हाजत नहीं है। मज़ीद मैंने ख्वाब में देखा है मुझे सांप ने काटा है। अच्छा नहीं होता, दुश्मन से नुकसान पहुंचने की अलामत होती है। कोई ऐसा शख्स जो कि बुरा सोचता है, बुरा चाहता है, ऐसे शख्स की अलामत होती है। तो अपने आप को ज़ाहिरी असबाब में भी गौर करें, बचाने की कोशिश करें। और मज़ीद ये है कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हर तरह के दुश्मनों से महफूज फरमा। और इसके लिए सूरह फलक और सूरह नास, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, उनकी तिलावत रोज़ाना कर लिया करें। ख़ास तौर पर सोने से पहले जितने भी नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश करूँगा कि 2 सूरतें पढ़ लें, हाथों पर फूंक दें और जिस्म पर हाथों को फेर लें। तो आखिरी कलाम हमारा यही हो और आप सो जाएं तो इंशाअल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त एक अमल है और रिवायतों से साबित है। हिफाजत के लिए इसका पढ़ना और करना इंशाअल्लाह ये बहुत मुफीद साबित होगा। मजीद मेरी नानों के ख्वाब में कुछ वाइट परिंदे खिड़की तक की तरफ आए तो मेरी नानों ने पर्दा आगे कर दिया। इस ख्वाब का क्या मतलब है? इतनी घबराई बयान कर रही हैं। कुछ परिंदे आपने कहा, कौन से परिंदे ये बयान नहीं किया, तो इसलिए कोई ख़ास ताबीर इसकी बयान नहीं की जा सकेगी। मुख्तलिफ परिंदों की ताबीरें मुख्तलिफ होती हैं। अलबत्ता इसमें कोई ऐसा नेगेटिव या नुकसान का या बुरा पहलू नहीं है। नानोमी से कहें कि वो मुतमईन रहें। मजीद मेरा नाम फातिमा इकबाल है। अपने ख्वाब में मीठे और पक्के बेर को खाना कैसा है? बेर का खाना अच्छा है, मीठे हैं और पके हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था। तो अलबत्ता बेर का दरख्त बाज़ सूरतों में उसकी ताबीर बीमारी से की जाती है। मजीद मोहम्मद नवाज अत्तारी रहीम यरखान से ख्वाब में मदीने शरीफ का काफिला तैयार हुए देखना, इसकी ताबीर क्या होगी? बहुत मुबारक है माशाअल्लाह। मक्का और मदीना इसके सफ़र के लिए अपने आप को जाते हुए देखना अच्छी फ़ाल है और उलमा ने फरमाया कि इंशाअल्लाह उसको हकीकत में भी इन पाक बारगाहों में, पाक जगहों पर, इन मुबारक शहरों में हाज़िरी नसीब होगी। तो कोशिश भी करे, जिसने ख्वाब देखा है खाली ख्वाब पर ही एतमाद ना करे, अमली इक़दामात भी करे और इसके असबाब के लिए भी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाज़िरी मदीना नसीब होगी। मज़ीद मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब देखा था एक दफ़ा कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ ख्वाब में, क्या मेहरबानी इसकी ताबीर फरमा दीजिए। इबादत पर क़ुव्वत मिलने की, तौफीक नसीब होने की अलामत होती है, तो कोशिश करें, अल्लाह पाक तौफीक ख़ास अता फरमाएगा। मज़ीद मेरा ख्वाब ये है कि मैं तकरीबन ज्यादातर अपने वालिद साहब को ख्वाब में देखता हूँ, उनकी वफात हो चुकी है। मैं उनको हरियाली वाले इलाके में देखता हूँ और उनके साथ मुलाकात होती है, अच्छे कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। इसकी मुझे ताबीर बता दीजिए। देखिए, किसी भी मुसलमान को फौतशुदा को ख्वाब में देखना कि वो अच्छी जगह पर है, तो ये अच्छी फ़ाल है। अल्लाह की रहमत से वो आफियत में होगा। और हरियाली और बाग देखना, फूल देखना, ये ज़ाहिर है कि एक अच्छी कैफियत है।
تو انشاءاللہ وہ خیریت سے ہوں گے. بہرحال پھر بھی ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہیں. مزید سد بھائی میں ہند کے شعر پورا سرچ کر رہا ہوں. عرض کی ہے کہ جیسے کہ میں نے سانپ دیکھا ہوں گھر میں اور جیسے کہ میں نے اس کو مار دیا. مار دینا یہ دشمن پر غالب آنے کی، چھٹکارا پانے کی علامت ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے. مزید میرا خواب یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ کی تیاری کر رہا ہوتا ہوں اور ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، جہاز کھڑا ہوتا ہے، جہاز کی سیڑھیاں اوپر چڑھتا ہوں تو میں اپنا سامان بھول جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میرا سامان جو ساتھ لینے والا ہے وہ راستے میں رہ گیا. وہ لینے جاتا ہوں سامان اور واپس آتا ہوں اور جہاز چلا جاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک ایسا معاملہ آپ کے ساتھ نہ ہو اور حقیقت میں آپ مدینے جائیں اور جب جائیں تو مدینے پہنچ جائیں. تو ملی جلی کیفیات سے اس کی تعبیر ہے. دعا کریں، کوشش بھی کریں، ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں استغاثہ بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری نصیب ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے اور کچھ سیگمنٹس بھی ہم نے شامل کیے جس میں کچھ سوالات ہم نے شامل کیے. اسی طرح کچھ ریکارڈڈ کالز جن سے ہم نے ڈائریکٹ بات کی وہ ہم نے آن ایئر کی. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں مزید اس طرح کی چیزوں کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسے ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پا